سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاتہ، دل کے کانوں سے سن کر یاد کرنے والی روایت ہے یہ۔ فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو ایک ہمارا مال چوری کرتا ہے، اور مال چوری کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ حد ہے۔ جو ہمارا مال چوری کرے اللہ تعالی جل وعلا اس کے لیے فرمائے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کرتا۔ قال وکیف یسرق صلاتہ، عرض کیا گیا کہ کوئی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ نماز کوئی مال کی شکل میں تو نہیں ہے کہ اس کو چوری کر لے گا۔ اس کی تشریح بیان ہوئی کہ وہ شخص جو رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، یہ نماز کا چور ہے، اور نماز کا چور سب سے بدترین چور ہے۔ جو رکوع صحیح نہیں کرتا اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، یہ گویا نماز میں چوری کرتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، طہارت کا اہتمام کر کے، وقت نکال کر، ظاہر سی بات ہے جس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہے، ان میں سے اس نے تیار ہو کر اپنا وقت نکالا، وقت نکال کر اس نے صاف ستھرے کپڑے، ان سب کا اہتمام کیا، جگہ کی پاکی کا اہتمام کیا، جسم کی پاکی کا، کپڑوں کی پاکی کا، سب کا اہتمام کر کے وہ طہارت پوری بنا سنوار کر وہ اللہ کے گھر آیا، اللہ کے گھر میں آ کے وہ نماز میں چوری کر کے چلا گیا، تو بتائیے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر گیا کہ نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بدترین چور ہے۔ ہم نے دعائے استفتاح کے حوالے سے کل روایات پڑھی تھی، آج ہم رکوع کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اب یہ وہ عبادت ہے جو 10 سال کی عمر سے ہمیں اللہ تعالی جل وعلا کی طرف سے حکم دے دیا گیا۔ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز کی تلقین کرو، اور وہ اس وقت سے وہ سیکھنا شروع کرے گا۔ 10 کی عمر سے اس کے اوپر یہ فرض ہو گئی۔ اب یہ وہ عبادت ہے، اس کے بارے میں ہماری علم کی جو معرفت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ ہم رکوع کی صرف ایک تسبیح کو جانتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ وہ عبادت جو 10 سال کی عمر سے ہم پر لازم ہوئی، اس کے بعد کسی کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، کسی کی 20 ہو چکی ہے، کسی کی 30 ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 20 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال کوئی بندہ صرف نماز ہی کو نہ جان سکا تو باقی معاملات میں اس کا کیا ہوگا؟ لیکن ایسا صرف دین کے معاملے میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، بہت کمال کا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ ہمارے آج کے بچے تو بہت تیز ہیں، آپ کا دور اس میں طرح طرح کی معلومات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو پتہ ہے اینڈرائیڈ موبائل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں فلاں ہوتا ہے، فلاں چیزیں، آپ ہر چیز جو ہے وہ میپ کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں، ہر انفارمیشن نکال لیتے ہیں، ہر چیز کا کھوج کھرا نکال لیتے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جیسے جیسے دور آتا جائے گا نا، لوگ ظاہر کی زندگی کو بہت جانیں گے، دنیا کی زندگی کا علم بڑا ہوگا، ہر ایک کے پاس دنیا کا علم بڑا، آپ کو گاڑیوں کا، بائک کا، ہر چیز کا، جوتیوں سے لے کر، گھڑیوں سے لے کر، موبائل کا، ایک ایک چیز کا آپ کو علم ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے، کون سی شے کہاں سے صحیح ملتی ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی آپ کو علم ہے، فلاں جگہ پر فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ پر فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو
ایک ہے نیند سے بندہ اٹھا. ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے, کہا کہ بندے کے کسی چیز کا ازبر ہونا اس کی نشانی ہے کہ وہ نیند میں ہو نا, اس کو آدھ جاگا ہو آدھ سویا ہو, اس کو پوچھا جائے کسی بات کا تو وہ فوراً بتا دے, اس کا مطلب ہے اسے یقین ہے. آپ کسی بچے کو اٹھائیں نا, وہ اٹھ نہ رہا ہو تو اس سے پوچھیں بچے شاورما کہاں سے اچھا ملتا ہے, تو ہمارا بچہ ہمیں بتائے گا کہ بابا وہاں سے شاورما اچھا ملتا ہے, وہاں سے پیزا اچھا ملتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ ساری دنیا کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں آپ جائیں, واش روم کی ہر چیز کی میچنگ کرنے سے لے کے ٹائلوں کی اور اس کی ساری, اب باقاعدہ سینٹری کی پوری میچنگ ہوتی ہے, باقاعدہ اس کے انہوں نے شو روم بنا لیے. یعنی وہ جگہ جہاں جاتے ہوئے آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جہاں سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تکلیف دہ شے کو مجھ سے دور کر دیا. وہ جگہ جو گھر کی نجس ترین جگہ ہے اس کو سجانے سنوارنے کا بھی آج کے بچوں کو شوق ہے, لیکن جو ہماری اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہم پر ایک لازم کی گئی عبادت ہے, اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں یہ آپ سارے جانتے ہیں. چلیں اور کچھ نہیں تو یہ تو ہوگا نا باری تعالیٰ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات کو کبھی اس پر عمل نہیں کیا. سنا تو ہے نا, سنا تو ہے, یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہم جس روایت پر عمل کرتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر. یہ سنن ابن ماجہ کی 888 نمبر روایت ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس کے اوپر ہمارے ہاں عمل ہوتا ہے سبحان ربی العظیم. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے, کچھ بتایا نہیں جاتا, کچھ ہماری طرف سے جو ہمارے ہاں جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی گزر گئی, انہوں نے بھی کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو کچھ سکھا دیا جائے, ان کو کچھ بتا دیا جائے. وہ بھی وارث شاہ سے شروع ہوتے ہیں, بلے شاہ سلطان بہو تک گھما کے اشعار تک گھما کے رکھا. کہ اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 بار سبحان ربی عظیم پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. کئیوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 بار پڑھیں گے. اب 3 بار جس طرح آپ نے پڑھنا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی سپیڈ ہے, تو وہ 3 بار پڑھ کے خاموش ہو جائے گا. جتنی بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. رکوع میں جب آپ گئے ہیں تو نماز کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ خاموش ہو جائیں, سوائے قرات کے. رکوع ہے, سجدہ ہے, وہاں آپ پڑھتے رہیں تسبیحات جتنی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ طاق کا خیال رکھا جائے اگر ممکن ہو سکے, ورنہ جتنی دیر ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے. تو 3 مرتبہ پڑھ کر خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. تو سبحان ربی العظیم پہلی ایک روایت یاد آپ نے رکھنی ہے. پہلی تسبیح رکوع کی, پہلی تسبیح پہلی روایت سبحان ربی العظیم. رکوع کی دوسری روایت صحیح مسلم کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. وہ پاک ذات جو سبوح ہے, قدوس ہے, پاکیزہ ہے, وہ ملائکہ کی اور روح کی وہ پالنے والی ذات, رب الملائکۃ والروح. یہ دوسری تسبیح نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں یہ روایت پڑھا کرتے تھے, رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دوبارہ پڑھیے. چلو نماز چنا صحیح ویسے تو پڑھ لیں گے نا, پڑھنے کی سعادت تو مل جائے گی نا. آخر یہ وہ کلمات ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کی زبان سے ادا ہونے کا شرف ملا, تو آپ وہ الفاظ تو کم از کم ادا کر لیں گے. 2 روایتیں ہو گئی. تیسری روایت نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, رکوع میں اور سجدے میں. کتنی روایتیں ہو گئیں؟ پڑھ لیں اس کو بھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی.
چوتھی روایت سنن ابو داؤد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ چونکہ ہمارے یہاں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے تو یہ الفاظ اس میں آتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اچھا، اس میں یہ پوری روایت سنن ابو داؤد کی 873 نمبر ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، حضور کی اقتداء میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی تھی، حضرت عوف کہتے ہیں فقام فقرأ سورۃ البقرہ، حضور نے کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ بقرہ۔ اچھا، ایسے نہیں پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس رفتار سے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں فقام، ہم کھڑے ہوئے، فقرأ سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ لا یمر بآیۃ رحمۃ الا وقف فسأل ولا یمر بآیۃ عذاب الا وقف فتعوذ، کوئی رحمت والی آیت آتی حضور وہاں رک جاتے، رحمت کا سوال کرتے، کوئی عذاب والی آیت آتی حضور وہاں رک جاتے، عذاب سے پناہ مانگتے۔ ایسے حضور نے سورہ بقرہ پڑھی۔ ہم بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ آیت رحمت والی ہے یا یہ آیت عذاب والی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ ایسی آیات جن میں رحمت کا ذکر ہے، بشارت کا ذکر ہے، ان کو ایک ایک، دو دو بار، تین تین بار پڑھ لیا جائے۔ تو اچھا، پھر سورہ بقرہ اس طرح پڑھی کہ رحمت والی آیت پر رک کر رحمت کا سوال کیا، عذاب والی آیت پر عذاب سے پناہ مانگی۔ ثم رکع بقدر قیامہ، پھر رکوع کیا، جتنی دیر قیام میں لگی تھی اتنی دیر لمبا رکوع کیا۔ اس رکوع میں حضور نے پڑھا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفاتی نام ہے نا، احمد ہے۔ احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ہمارے ہاں کسی کا نام ہے ساجد، ساجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ اب وہ سجدہ کرتا ہی نہ ہو، اگر تو اس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو پھر وہ وصف کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار، علامت کے اعتبار سے بھی۔ کسی کا نام جواد ہے تو اور وہ ہو بڑا کنجوس، تو وصف کے اعتبار سے اس میں جود والی کوئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے، صرف نام ہی نہیں، آپ کا وصف بھی ایسا ہے جس طرح حضور نے اللہ کی تعریف کی کوئی آج تک نہیں کر سکا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو، جب سارے کے سارے جب میدان محشر قائم ہوگا تو کوئی بھی اللہ کے حضور کلام نہیں کر سکے گا، پھر میں آؤں گا، میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ آج بھی میں نہیں جانتا۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا کہ ایسی تعریف حضور فرمائیں گے جو کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب اپنا سر انور اٹھائیے، سوال کیجئے، جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ تو اب حضور نے کتنی دیر رکوع میں پڑھا ہوگا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ چوتھی روایت ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جب یہ پانچویں روایت ہے سنن ابو داؤد کی 885 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سبحان اللہ وبحمدہ 3 بار کہنے کی مقدار آپ رکوع میں قیام ٹھہرتے، توقف کرتے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
وبحمدہ۔ اس سے اگلی روایت ہے صحیح مسلم کی 485 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکوع میں کیا دعا مانگتے؟ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر مستدرک حاکم کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 960، اور اس روایت کے اندر آپ اس کے معنی پر غور کریں۔ حضور رکوع میں جاتے تو رکوع میں جا کے حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ عرض کرتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، تو میرا رب ہے، میری سماعت بھی تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، میری بصارت بھی تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، میری ہڈیاں، میرا گوشت، میرے پٹھے بھی یا اللہ تیرے آگے جھکے ہوئے۔ کمال عاجزی کا اظہار نہیں ہے کہ وَمُخِّي وَعَظَمِي وَعَصَبِي، کہ میرا گوشت، میری ہڈیاں، میرے پٹھے سب تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي، یا اللہ میرے تو قدم بھی تیری طرف ہے۔ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اسی کی دوسری روایت میں اللہم لک رکعت، اے باری تعالیٰ رکوع تیرے لیے کیا، تجھی پر ایمان لایا، ولک اسلمت وانت ربی خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی للہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت میں اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 9 روایات رکوع کے ذکر میں ملتی ہیں کہ آپ نے رکوع میں یہ اذکار کیے ہیں۔ آپ نے رکوع میں، تو اصل ہے سمجھ کر ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کو یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ فلیکس کے اوپر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ ہونا کہ کوئی ایک نماز جب وہ پڑھے تو ان میں سبحان رب العظیم کے علاوہ بھی کوئی اور تسبیح جو ہے اس کے ساتھ وہ کہہ سکے کہ میں نے یہ تسبیح بھی پڑھی ہے، میں نے یہ تسبیح بھی پڑھی ہے، اس نیت سے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ جل وعلا کی تعریف و توصیف کی ہے۔ تو بھئی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچے خاص طور پہ، جو آپ احباب میں سے بچے ہیں نا، آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، آپ کا حافظہ آپ کی عمر کے اعتبار سے بہت تیز ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہوں۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ نماز کی کتاب میں وہ ایگزامپل، جس طرح ریاضی کی کتاب میں جب بھی کوئی مشق شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ سوال حل کر دیتے ہیں، تو کوئی بندہ صرف ان حل شدہ سوالوں کو یاد کر لے، لیکن پوری مشق میں جو آگے سوال ہوتے ہیں ان کو دیکھے بھی نہ، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ تو صرف ایگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح جو نماز کی کتاب ہمارے ہاں آتی ہے اس میں صرف مثال کے طور پہ سورہ اخلاص لکھ دی جاتی، ورنہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورہ، کوئی بھی چھوٹی 3 آیات آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے جی ہم تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اور کوئی سورت پڑھتے ہی نہیں ہے۔ کہاں سے؟ جن نماز کی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، نماز کی کتاب میں صرف سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، ہم نے صرف سورہ اخلاص ہی یاد کر، اور وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے علم کا عالم ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ کر پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو